رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا رمضان آیا کم الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 11واں پارہ شروع ہوا ہے اور سورہ توبہ چل رہی ہے. پیچھے واقعہ غزوہ تبوک کا آیا ہے جس میں منافقین غزوے میں نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالی اطلاع فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کو اور حکم بھی بتا رہے ہیں کہ یہ منافق جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے جب آپ جہاد سے فارغ ہو کر آئیں گے تو یہ اپنے عذر پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ نے انہیں کہہ دینا ہے ہم تمہارا عذر قبول نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم عذر ان کا قبول فرما کے منہ پھیر لو یا ان کا عذر قبول کر کے ان سے راضی ہو جاؤ تو یاد رکھو میں راضی نہیں ہوں گا. میں نہیں راضی. جب اللہ راضی نہیں تو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے بندے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک انہم رجسوں ومأواہم جہنم وہ گندی چیز ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہے منافق. رجس گندی چیز کو کہتے ہیں پلید چیز بدبودار چیز ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. اللہ فرمایا جہاد میں جو لوگ رہتے ہیں نا کافر ہے تو کفر میں بڑے سخت ہیں منافق ہے تو نفاق میں بڑے سخت ہیں اس واسطے کہ ان کو حدود شرعی کا تو علم نہیں ہے تو اس واسطے پھر جیسے جانوروں میں رہتے ہیں اس قسم کی ان کی عادتیں ہوتی ہیں. پھر 2 قسم فرمایا دیہاتیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی جہاد وغیرہ کے لیے چندہ بھی دیں انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تاوان ہمارے اوپر رکھ دیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور یہ ختم ہو جائے یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. ہاں کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو ایمان بھی لائے اور جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انھا قربۃ لہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی ان کا خرچ کرنا اس اخلاص کے ساتھ یہ قرب کا ذریعہ ہے ہم ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے ان کی قصور ہیں تو وہ معاف کر دیں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان ایمانداروں کا ذکر ہے 3 قسم. ایک مہاجر جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے دوسرے انصار جو مدینہ میں ان کے لیے جائے بنا بنے اور تیسرے ہم قیامت تک آنے والے جو ان کی اتباع کریں گے. یہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور ان کو جنت میں داخلہ دے دیں گے. ہمیں بڑی خوشی کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ سب سے بڑی نعمت کا یہاں ذکر رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ سب سے جنت کی بڑی نعمت ہے. رضا اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا منافق کچھ لوگ ہیں ایسے اتنے ماہر ہیں نفاق میں، اے میرے محبوب آپ اتنی فراست اور سمجھداری والے ہونے کے باوجود ان کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ منافق ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں. اللہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ مخلص مسلمان غزوہ تبوک میں حاضر نہ سکے، ان کی 10 تعداد ہے. 10 میں سے 7 کو تو بہت ہی یعنی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کو اتنا بڑا احساس ہو گیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، ہمارا زبردست قصور ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا. اتنے پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. جب ان کو اطلاع دی گئی کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، انہوں نے کہا قبول ہو چکی ہے تو شکریہ، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں چھوڑیں گے. نبی علیہ السلام خود آئے تو ہمیں ان رسیوں سے نکالے تب جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر کہتے ہیں وہ اس مال کی وجہ سے ہم نہیں گئے تھے کہ ابھی باغ پکے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لیں. آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ ان کا مال بھی لے لیں. اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ آپ ان کا مال قبول کر لیں، جب تک قبول نہیں کریں گے ان کو تسلی نہیں ہوگی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کچھ لوگ ہیں جو مسجد ظاہری طور پر جس طرح مرزائی یہاں پر آتے ہیں بظاہر مسجد وہ ہے تک لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے اندر تفریق کرنے کے لیے ہوتی ہے. وہ قباء کے اندر انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ ایک اور مسجد بنائی تھی اسی مقصد کے لیے کہ ایک ابو عامر راہب تھا جو نصرانی ہو گیا، اور اس نے رومیوں سے درخواست کی کہ میرا ساتھ دو اور ہم مدینہ پر چڑھائی کر کے ان کو ختم کریں گے. اس قسم کے منصوبے بنانے کے لیے انہوں نے مشورے کے لیے بجائے اس کے کوئی دفتر بناتے مسجد کے نام پر مسجد کی شکل میں بنا لی. تو نبی علیہ السلام کو دعوت بھی دی کہ آپ افتتاح کریں، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا، یہ مسجد ہی نہیں ہے. لا تکن فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی بھی آپ کھڑے نہ ہوں. اور جو اس سے پہلے مسجد خود آپ نے بنیاد رکھی تھی مسجد قباء، اس میں جایا کریں. اس میں نبی علیہ السلام اکثر پھر جایا کرتے تھے مدینہ منورہ سے، اس مسجد میں بھی اللہ کا حکم ہے. فرمایا اس مسجد کے جو نمازی ہیں وہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا دل بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، بہت ہی پاکیزہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے مسجد جو بنائی ہے تقویٰ کی بنیاد پر بنائی ہے، اور دوسروں نے جو بنائی ہے وہ جہنم کے کنارے پہ بنائی ہے، اور جہنم میں وہ مسجد بھی ان کی گرے گی اور وہ خود بھی گریں گے. اب نبی علیہ السلام نے وہ مسجد دلوا دی تھی، توڑ دی تھی، اور آج تک وہ جگہ اسی طرح ہے، اس میں پھر کوئی تعمیر ہی نہیں ہوگی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بالسودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مال دیا، میں نے تمہیں جان دی، میں نے سب کچھ دیا، لیکن تم اسی اپنے مال اور جان کو بیچ ڈالو، میں خود خرید لوں گا اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. یہ سودا بڑا بہترین ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ خرید کے قبضہ. فرمایا جب جہاد کی آواز لگے تو جہاد میں چلے جانا، بس وہاں جہاد کرنا. شہید ہو گئے تو جنت میں آ جاؤ گے، غالب ہو گئے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہ پہلی کتاب میں بھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی ہے، اور اتنا بہترین سودا تمہارا، اس سے خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ پر فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ،
تو اپنی اس بیع کے ساتھ خوش ہو جاؤ جو اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس بیع کو نبھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی حمد کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, رکوع سجدے کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صفات بیان کی. پھر فرمایا ان کو خوشخبری دے دو, یہ مومن لوگ ہیں. کسی غیر مسلم کے لیے استغفار کی دعا مرنے کے بعد جائز نہیں ہے. زندگی میں اس کے لیے دعوت بھی دو اور ان کے لیے دعائیں بھی کرو. مرنے کے بعد اس کی چونکہ بخشش ہونی نہیں ہے تو پھر کیوں دعا کرتے ہیں ان کے لیے؟ منافق کی, کافر اور مشرک کی نہیں ہوگی بخشش. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ایمان والوں اور اللہ کے نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے کرتے تھے, لیکن جب انہیں روک دیا اور بندہ وہ مر گیا شکر میں کفر میں, تو اللہ تعالی نے روک دیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی رک گئے. ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. بڑے درد مند تھے اور بڑے حوصلے والے تھے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. توحید کی آیتیں بھی ساتھ سنتے جاؤ. اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان, وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے, تمہارا اس کی سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں. وہ 3 آدمی جنہوں نے وہ صحابہ کرام میں سے جو ان 7 کے ساتھ شریک نہیں ہوئے, اصول کا انہوں نے بھی اعتراف کیا, لیکن انتظار کی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے, جو حکم ہوگا وہی عمل کریں گے. تو ان کے لیے پھر حکم بھی الگ ہوا. لمبی حدیث ہے اس میں, تو مختصر یہ ہے کہ ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوگی. 50 دن کے بعد. اور جو سختی ہوتی جاتی تھی, جو آخرکار یہ حکم آ گیا کہ اب ان کے ساتھ کوئی مسلمان سلام کلام بھی نہ کرے, اور پھر حکم آ گیا کہ ان کے اپنے بچے بیوی بھی ان کے ساتھ نہ بولے, الگ ہو جائے. اللہ تو ان کے لیے تنگ ہو گئی زمین. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم. زمین تنگ ہو گئی, بولتا کوئی نہیں ان کے ساتھ. اللہ اکبر. پھر توبہ قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خود پہلے نبی کا نام لیا, پھر مہاجر انصار کا نام لیا, اور پھر چوتھے نمبر پر ان کا نام لیا کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر دی ہے. اللہ تو دونوں کا ایک قسم کا جرم تھا, یعنی جہاد میں نہیں گئے. وہ 7 آدمی بھی اور یہ 3 آدمی بھی. انہوں نے جلدی توبہ کر لی تو جلدی مشکل سے نکل گئے, جلدی توبہ قبول بھی ہو گئی. انہوں نے تھوڑی تاخیر کی, اس واسطے وہ 50 دن انتظار کرنا پڑا. تو اس واسطے انسان سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے اس کو ادھار نہ رکھے, جلدی سے توبہ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ اس کو معاف کر دے. ادھار نہ کرے, یہ سبق میں ملا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں تقوی اختیار کرو. تقوی والوں سے ملتا ہے. تقوی والوں سے ملو گے جب متقین کو دیکھو گے, ان کے عقیدے کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, ان کے کام کیسے ہیں, ان کی عبادات کیسے ہیں, تمہارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا, تم بھی متقی ہو جاؤ. یہ متقی بننے کا ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا. جہاد میں جب جاؤ گے تو اس میں جو بھوک لگے گی, پیاس ہوگی, کوئی تکلیف پہنچے گی, سب کا تمہیں ثواب ملے گا. اللہ. کچھ لوگ نہیں گئے تھے جب تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی, تو اگلے غزوے میں سارے چل پڑے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اس طرح بھی نہیں تمہیں کہا کہ سارے, ضرورت کے مطابق جو فیصلہ ہوگا کہ کتنے لوگ اس جہاد میں جائیں گے اتنے جایا کرو. سورے گھر سے نکل, دنیا کا نظام, گھر کا نظام بھی سنبھالنا ہے. جہاد میں جاؤ. اگر نبی علیہ السلام بھی جہاد میں گئے ہوئے ہیں تو ساتھ جہاد کرو اور ساتھ تعلیم حاصل کرو. جب واپس آؤ تو گھر میں کام کرنے والوں کو بھی وہ سارا دین سکھا دو جو تم وہاں سیکھ کے آئے تھے. اگر نبی علیہ السلام جہاد میں نہیں گئے تو جو گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ ان سے دین سیکھتے رہیں.
جب وہ جہاد والے آ جائیں تو یہ ان کو سکھا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولتجدوا فیکم غلظہ۔ جہاد کا اصول بیان کیا کہ پہلے جو تمہارا سب سے قریبی دشمن ہے اس کے ساتھ لڑو، یہ نہیں کہ قریب والے کو چھوڑ دو اگلے دشمن کے ساتھ لڑو، یہ طریقہ خلاف ہے، اس پہ مشکل ہو جاتی ہے۔ قریبیوں سے لڑو اور تم اپنے اندر یہ جان پیدا کرو، اپنی جان میں بھی اور اسلحے کے لحاظ سے بھی سب سے، کہ وہ لوگ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر قوت جو سمجھے، سختی سمجھے کہ یہ اگر ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو یہ کھا جائیں گے۔ جس طرح ضیاء الحق نے کہا تھا راجیو گاندھی کو، وہ کرکٹ کے بہانے جا کر انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے یار تمہاری تیاری ہو رہی ہے تو یاد رکھ لو، پھر ہمارے پاس بھی کچھ ہے، دیکھ بدل لفظ تو پورے یاد نہیں، ایک اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ نہ پھر نہ ہندوستان رہے گا، چلو پاکستان بھی نہ رہے تو کوئی بات نہیں، مسلمان رہیں گے، مسلمان رہیں گے، پاکستان ختم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس وقت پھر کیوں ہو گئی، ختم ہو گیا، پھر اس نے سارے ختم کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اس واسطے تمہارے اندر ہو قوت ہونی چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس عظیم و شان رسول آئے جو تمہاری جن سے ہیں، یعنی تم کون ہو؟ انسان ہو، انسانوں میں سے آئے ہیں، بشر انسان میں سے، اور یہ انسانوں میں بھیجا اللہ کی مہربانی ہے کہ اور اتباع کرنا آسان ہے، جن کی یا فرشتے کی بندہ اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی مشکل ہے، یہ اللہ نے احسان جتلایا ہے اور فرمایا وہ ہے بھی بڑے میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشکل ان پر شاد گزرتی ہے، وہ تو بہت ہی حریص ہیں کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، بڑے شفقت کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا حقوق ہے۔ اس کے شروع میں بھی پہلے کتاب کی ترغیب دی گئی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی رسالت اور یہاں بھی بشریت کا بیان ہے۔ لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک رجل منہم، لوگوں میں سے ایک رجل، ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، نافرمانی سے خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کون ہے؟ جو زمین آسمان کے رب ہیں، پالتے بھی ہوئی ہیں، بنایا بھی اسی نے ہے، اور سب نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کفر کے ساتھ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے چاند سورج بنائے ہیں، ان کی منزلیں بھی طے کی ہیں، اور منزلوں پر چلتے چلتے قیامت تک اسی پر رہیں گے دائمی طور پر۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو بھی اللہ نے بنایا ہے، لے آتے ہیں لے جاتے بھی ہیں، بڑا بھی کرتے ہیں پھر چھوٹا بھی کرتے ہیں، یہ سب توحید کی دلائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ ہماری ملاقات یعنی قیامت کے منکر ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، مأواہم جہنم مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور جنت کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا، دعواہم، ان کی آپس میں ملاقات اور نعرہ ہوگا سبحانک اللہم سبحانک اللہم۔ بعض روایت میں سبحانک اللہ اتنا پڑھیں گے، ان کو کوئی چیز ضرورت ہوئے تو پھر صرف سبحانک اللہ پڑھ دیں گے تو فرشتے وہ چیز حاصل کر دیں گے، صرف سبحان اللہ سبحانک اللہ ایسے، اور فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں، اور آپس میں جب ملیں گے تو وہ بھی سلام سے ملیں گے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، اور یہی بات ہمیں دنیا میں بھی کرنی چاہیے، آپس میں ملیں اسلام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، یہ جنت میں ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اس سے پہلے آیت میں ہے کہ کچھ لوگ برائی کو مانگتے ہیں کہ جیسا کہ خیر کو مانگنا چاہیے، حالانکہ برائی مانگنے کی چیز نہیں ہوتی،
تو وہ برائی کو مانتے ہیں اپنی پختگی دکھانے کے لیے، ہم پختہ ہیں اور یہ برائی ملے گی نہیں، ویسے لوگوں کے سامنے فرمایا پتہ چل جائے گا کہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا وہ ہمیں ہر حال میں لیٹ کر، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے ہمیں ہی پکارتا ہے، لیکن اس وقت جب اس کے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ہم اس کی تکلیف جب ہٹا دیتے ہیں، مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسا، پھر ایسا بیگانہ بن جاتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے انہوں نے ہم سے مانگا ہی کچھ نہیں تھا، ہم نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں ہے، اور بات تو آگے بڑھ کر یہ دوسروں کا نام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے، فلاں نے ہمیں یہ تکلیف ہٹا دی اور بچا دی، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال کافر تو اپنی جگہ میں ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ تو تخلیف کہتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی تو بہت سے زمانے کے لوگ گزرے ہیں، وہ بڑے مالدار تھے، کھاتے پیتے تھے، تم سے بھی زیادہ صحت مند تھے، وہ دنیا میں ان پر عذاب آیا تو تم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہو، اس سے پہلے تم جو ہے نیک بن جاؤ تو فائدے میں رہو گے۔ اب تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ لیکن جب آیات قرآن ان کو پڑھی جاتی ہے مشرکین پر، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو تو ہم مانتے نہیں، کوئی اور لائے تو وہ پھر مان لیں گے۔ حضور آپ ان کو بتا دیں میں نے پہلے کب بتایا تھا کہ میں اپنی مرضی سے لایا ہوں، جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں نہ قرآن تمہیں پڑھ کے سناتا کہ نہ تمہیں کچھ بتاتا۔ تمہیں پتہ نہیں میں ایک عمر تمہارے اندر رہ چکا ہوں، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، اب اللہ کا حکم ہے تو میں چپ بھی نہیں رہ سکتا، میں نے اللہ کی بات تک پہنچانی ہے۔ فرمایا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور جن کو انہیں سفارشی بنا رکھا ہے وہ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، لوگوں کو جب ہماری طرف سے رحمت ملتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں۔ اذا ہم جو صحیح مومن ہوتے ہیں وہ تو شکر کرتے ہیں، یہ جو منافق قسم کے ہیں یا پختہ مومن نہیں تو وہ الٹا مکر کرنے لگتے ہیں۔ وَإِلَّا وَاسْرَوْا مَكْرًا، ان کو کہہ دیجئے اللہ کا مکر تم سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے، تمہارا مکر۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان کے منصوبے گھاری رہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو صحیح ظالم پہنچا دیا، ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی لیکن اللہ نے سب کو بچا لیا۔ هو الذی یسیرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے بر اور بحر میں، سمندروں میں اور جناب خشکیوں میں، جہاں بھی ہو اللہ ہی چلاتا ہے۔ کشتیوں میں بھی تم جب بیٹھتے ہو ہوا بھی چل پہ، اب تو یہ آگے نا مشینریاں پیٹرول وغیرہ یہ وہ، پہلے کشتیاں صرف ہوا سے ہی چلتی تھی، تو جب کچھ دھوکہ آتا کہ ہوا کا تیز تو پھر اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے تھے، کہتے تھے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ فلما انجاہم، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر سرکشی کرتے ہیں۔ لوگوں یہ تمہاری سرکشی تمہاری خلاف رہے گی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تم زندگی پر ذرہ ہو، زندگی کی مثال میں کھیتی کی طرح ہے، جس زمین پر بارش برسی، کھیتی نکلی اور بڑی ہو گئی، لہلہائی، سمجھ گئی زمین، اور اس کے مالک بڑے خوش ہو گئے۔ بعض دفعہ تو اس کھیتی کو اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ شام کو دیکھی تھی بہترین کہ کل کاٹیں گے، سویرے آیا تو صرف زمین پڑی تھی، وہ کھیتی ہے ہی نہیں، اڑ جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسی بڑی بڑی دکان ہے، لوٹ کے چلے جاتے ہیں، یہ میری دکان ایسی ہوگی، فلانی فیکٹری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر میں گناہوں کی وجہ سے ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ واللہ السلام یہدی من، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں سلامتی کا گھر یعنی جنت کی، اور تمہیں اس راہ پر چلنے کے لیے کتاب اور اللہ اپنے رسول بھی بھیجا ہے۔ جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ بھی دیں گے اور اس سے زیادہ بھی ثواب دیں گے، اور ان کے چہرے کبھی کالے اور ذلیل نہیں ہوں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔
اور جو برائیاں کرتے ہیں ان کے چہرے کالے بھجنگے ہو جائیں گے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسے ہی ان کے چہرے ہوں گے گویا کہ رات کے ٹکڑے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جن کو تم پکارا کرتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر ان سے پوچھیں گے یہ تمہارے شریک؟ آگے کہیں گے ہاں جی. وہ کہیں گے جی نہیں یہ تو ہماری بات نہیں کرتے تھے، ہم تو کرتے رہے دیکھیے ہم نے پکائی ہیں بس میں تمہاری ہم اٹھاتے تھے بات. تو پھر وہ کہیں گے کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، تم نہیں مانتے تو اللہ گواہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. ہم تو اپنی جو قبر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہو رہا تھا اچھائی یا برائی، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری قبروں پر کون دیگی پکانے آیا تھا اور کون ڈھول ڈھمکی کے ساتھ آیا تھا، یہ ہمیں پتا تک ہی نہیں. قل من یرزقکم من السماء والارض، پھر دلائل توحید. کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین آسمان سے؟ کون تمہیں کان آنکھ دیتا ہے؟ کون مردے کو زندہ، زندہ سے مردہ کو کہتا ہے تو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ، اور کوئی نہیں ہے. تو پھر اس سے ڈرتے نہیں، نافرمانی کرتے ہیں. قل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، ان سے پوچھیں جو تمہارے شریک ہیں جن کو تم سمجھتے ہو، اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے کسی کو یا دوبارہ پیدا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ ہی نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. قل حل من شرکائکم من یهدی الی الحق، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی راہ دکھائے؟ کوئی بھی نہیں. فرمایا اس کی اتباع کی جائے جو خود راہ پر ہو اور صحیح راہ پر چلانے والا ہو. وما كان هذا القرآن مفترا من دون الله، یہ قرآن کھڑا نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ تو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو شک کرتے ہیں وہ اس کی جیسے ایک صورت بنا کر کے دکھا دیں چلو ہم مان لیں. آج تک یہ دعویٰ موجود ہے، کوئی آج تک کوئی آیت قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ، ان میں سے ایمان لائے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایمان نہیں رکھتے. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ يَعْمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ پورا کچھ سمجھا دیں پھر بھی نہیں مانتے تو آپ دو ٹوک کہہ دیں، تمہارا عمل تمہارے لیے اور میرا عمل میرے لیے ہوگا. کوئی کسی کے بارے میں قیامت کے دن سے جواب دہ نہیں ہوگا. انتم بریئون مما، تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں. کچھ لوگ کان لگا کر آپ کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھو یہ ہے پہلے وہ حق ان کے ذہن میں نہیں جاتا. ایک گھنٹہ قرآن کی توحید کی آیاتیں سن کر بھی باہر جا کے شرک نکالے گا. ہمیں شرک کی بات ہے، یہ بھی بات کی تھی مولوی صاحب نے یہی بیان کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہ حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں. اندھوں کو کون راہ پر چلا سکتے؟ راستہ دکھا کے چلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ بھی اعلان کرنے کائنات میں سب سے برگزیدہ ہستی، آپ بھی لوگوں کو بتا دیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. یہ آپ اعلان کریں. اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو نفع نقصان سے بچانے یا کرنے کے لیے اتنا ہم کرتے ہیں طاقت اسباب. یہ نہیں کہ بل پتھر ہے، ایسا نہیں تھا. نفع نقصان دنیا کے لحاظ سے اسباب کے لحاظ سے کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ جو چاہے نفع پہنچائے وہ اصل ہی ہے، وہ اللہ مالک ہے اس کا. وقت جب آئے گا موت کا یا عذاب کا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم نفس یعنی کافر مشرک نفس کو اگر مرنے کے بعد اتنا کچھ مال دے دیا جائے کہ جو کچھ زمین میں ہے سارا اس کے پاس ہو تو فدیے کے طور پر، اب تو ٹکا نہیں نکلتا، یہ پیسہ چندے میں دے دیا یا مسجد میں دے دیا نہیں، یہ
اس وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھری ہوئی ہے. دوسری آیت میں پہلے تیسرے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ زمین سونے سے بھری ہوئی بھی اس کے پاس ہو تو وہ بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیں. آج تو ایک پیسہ دو 10 پیسے ملیں گے اور 100 اور 700 ملے گا, سارا کچھ ملے گا اور اللہ سے قرب بھی حاصل ہوگا. اور چھوڑ دے تو ایمان نہیں بنایا صحیح تو قیامت کے دن یہ مال کام نہیں آئے گا. اللہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن کو یہ فرمایا یہ ایک نصیحت کی چیز ہے, یہ ایک شفا کی چیز ہے, تمہارے دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے, یہ ہدایت کی چیز ہے, یہ رحمت کی چیز ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اس سے خوش ہونا چاہیے جس کو جتنا زیادہ ملے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. جس طرح دنیا کے کہتے ہیں مال ہمارے پاس زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ قرآن ہمارے پاس ہو, یہ سب سے برکت والی چیز ہے. قرآن ایک باوفا ساتھی ہے, دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے, قبر میں بھی ساتھ دے گا اور سفارش کر کے جنت میں بھی لے جائے گا. وَمَا تَقُولُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, اے میرے محبوب, اے ہر مخاطب, تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, جب تم نماز پڑھتے ہو تو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے, جب تم دوسرے کام گندے کام کرتے ہو تو وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں, ذرہ برابر بھی نہ آسمان میں نہ زمین میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, لوگو اللہ کے دوست بن جاؤ, جو اللہ کا دوست ہوگا اس پر نہ خوف ہے نہ غم, وہ جنت میں مزے کرے گا. یا اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا ایک مختصر ان کی تعریف ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لا کے پرہیز بن گئے وہ میرے دوست ہیں. ان کو خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اے میرے محبوب, آپ ان کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں, عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے. الا ان للہ من فی السماوات والارض, خبردار زمین آسمان کے خواہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب اللہ ہی کا ملک ہے, ان میں انسان بھی ہیں جن بھی ہیں. اللہ کون ہے جس نے تمہیں رات بنا کے دی جس میں سکون کرتے ہو, دن بنا کے دیا جس کی روشنی میں تم کام کرتے ہو. لوگوں نے تو اللہ کے بیٹے بنا رکھے ہیں. اللہ کی ذات تو پاک ہے, وہ غنی ہے, اس کی زمین آسمان کی ہر چیز ملک ہے. اللہ کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ پھر دنیا سننا یہ دنیا سے تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے, پھر اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. وقت گزرے کے واقعات کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے, وہ کامیاب ہو گئے اور باقی سارے غرق آب ہو گئے. ان سے تم عبرت پکڑو ہے موجودہ لوگوں, جو فرمانبردار ہوگا وہی کامیاب ہوگا. نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے پیغمبر ہیں جن کا یہاں نام نہیں لیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہیں, ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا. فرمایا جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو لوگوں نے کہا یہ جادو ہے. فرمایا جادوگر کہتے ہو, اس کو جادو کہتے ہیں, یہ تو حق ہے, جادوگر تو کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے. وہ کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس جادو ہے, تو ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے. بس امیروں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مولوی کوئی کھڑا ہو جائے تو ووٹوں کے لیے اب ان کو بھی شوق ہو گیا یہ تمہارا ہی سب کا کچھ ہے, تمہیں ہی حکمران ملے اور کھاؤ, ملک کو قرضے میں دباتے چلے جاؤ اور اس کو بالکل صفر کر دو اور غریبوں پر ٹیکس لگاتے جاؤ. اور جناب یہ ہے, اور کوئی اچھا بندہ سامنے آئے تو اس کے وہی اس کو کیا مسجد سے باہر مدرسے میں یہ کام ہے, مدرسوں پر بھی اور مسجدوں میں بھی قرضے بھرواتے ہیں. چندے دینے والوں کو کہتے ہیں کیوں دیا ان کو چندہ, ادھر کو چھوڑ دو, تم جتنا مرضی ہے کر لو, یہ مدارس قیامت تک چلیں گے. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم,
جادوگر جب کہا تو پھر ان کا مقابلہ جادوگروں سے کرنا چاہیے. تو جادوگر بلائے نے تو آخر کار انہوں نے منہ کی کھائی. وہ تو مسلمان ہو گئے جو مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن فرعون کی قسمت میں نہیں تھا، وہ اسی طرح ہی ذلیل ہونے والا ہے. فما آمن موسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار اس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فرعون بڑا ظالم تھا. اس کو میخوں والا کہتے ہیں، یہ زندوں کے جسم میں میخیں ٹھوک دیتا تھا. اتنا ذلیل آدمی تھا، بڑا ظالم تھا. اس وقت ڈر کی وجہ سے کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. نوجوانوں نے کچھ ہمت کی. نوجوان ہی جب اٹھ جاتا ہے تو پھر اٹھ ہی جاتا ہے. تو وہ ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سنبھالا، فرمایا ایمان لائے تو اب تک ریڈی ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، تکلیفیں دنیا کی آتی جاتی رہتی ہیں. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون سے کہا یہ ظالم لوگ تمہیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، تم الگ مسجد بنا لو، وہاں مسجدیں بھی بنانا، وہاں عبادت کرنا. اگر مسجدیں بھی بنانے کا حکم نہیں ہے تو نہیں بنانے دیتے تو گھروں کو مسجدوں کی طرح بنا دینا، قبلہ رخ رکھنا، تاکہ اپنے گھروں میں جب نماز پڑھو تو قبلہ درست رہے. گھروں میں پڑھے نماز قائم کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مدت کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ فرعون کو آپ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، زینت دی ہے، بہت کچھ دیا ہے، جب تک اس کے پاس مال و دولت حکومت ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا مال ہی ختم کر دیا جائے. اللہ نے فرمایا ہم نے دعا تیری قبول کر لی ہے. دعا تو قبول. قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو دوسرے کا نہیں، ہارون علیہ السلام وہ تو دعا نہیں مانگ رہے تھے، فرمایا دعا مانگنا اور آمین کہنا دونوں برابر ہیں، وہ بھی دعا مانگنا ہی ہوتا ہے. اسی طرح تلاوت کرنا اور اس کا سننا بھی اس کے برابر ہوتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، جب تلاوت ہو تو پچھلے لوگ صرف سنتے ہیں نہ کہ پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. راستے میں دریا پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر جو ہے 12 راستے بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی لگائی، جو پتھر پہ مارا تو پانی نکلا. اب حکم ہوا اسی لاٹھی کو دریا پہ مارو تو یہ خشک ہو کے راستے بنا دے گا. تو وہ پار ہو گئے. فرعون پیچھے گیا کہ پکڑو ان کو، یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں. وہ جب دریا کے اندر گئے، دریا کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا. یہ ہوتے کھاتے ہوئے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی مان لایا ہوں جیسے کہ بنو اسرائیل مان لائے، میں مسلمان ہوں. فرمایا تیرا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں. آلہ مقدس ہے اتنی زندگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو لڑتا رہا، آج تیری جو ہے بدن کو ہم دریا کے باہر پھینک دیں گے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہواتا تھا، وہ مرا پڑا ہے. یہ بھی اللہ نے فرمایا قیامت تک رہے تو بھی کوئی بات نہیں. کہیں اس کی لاش کہتے ہیں آج پڑی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے، ہو یا نہ ہو. اس وقت کے لوگوں کے لیے عبرت تھی اور آنے والے جو ہم ہیں وہ سن رہے ہیں. وَلَقَدْ وَفَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَاسِطِهِمْ، ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا بعد میں. اللہ اکبر. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا، کوئی بستی کیوں نہیں ایمان لائی تاکہ ان کو ایمان دیتا، انہیں اس کا نفع دیتا ایمان. قوم یونس وہ عذاب آنے سے پہلے جب تھوڑے سے آثار دیکھے، یونس علیہ السلام بھی وہاں سے جا چکے تھے، تو انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ارادہ کر رکھا تھا تو عذاب کو واپس کر کے اٹھا دیا. رغبت دے رہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ رحمت سے بدل جایا کرتی ہے. وَلِيَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آپ ان کو اعلان کر دیں میرے محبوب اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو سنو میں کون ہوں.
اور میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا کرتے ہو، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت بھی دے گا، زندہ بھی کیا تھا۔ اور مجھے حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھیں اور یکسو ہو کر رہیں اور موحد بن کے رہیں، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلانا، اس واسطے کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نفع دینا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو ہدایت حاصل کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو گمراہ رہے گا ہدایت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں تو اپنا نقصان کرے گا۔ اے میرے محبوب واتبع ما یوحی الیک، آپ اتباع کرتے رہا کریں جیسا کہ پہلے اس وحی کی جو آپ کی طرف وحی ہوتی رہی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ وہ خیر الحاکمین، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے حق میں بھی اچھا ہو، بہترین فیصلہ کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وعلى اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ ٹوٹے میں سے غفل بیان ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت کا باعث بنا دے، ان کو اپنے اندر سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد